الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. صدق رسول الله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج رمضان کا آواز چھوڑ دے تھوڑی، چوتھا جمعہ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ 5 جمعے ہو جائیں گے. آج کا موضوع وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ منزلہ ام المومنین بنت صدیق اکبر صدیقہ بنت صدیق، جن کی وفات 17 رمضان المبارک کو ہوئی، اور ساتھ ہی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ امیر المومنین اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہادت 21
رمضان المبارک کو ہوئی۔ یہ دونوں کو اکٹھا اس لیے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت سے احباب ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ پہ گفتگو نہیں کرتے، حالانکہ ہر سال یہ میری عادت ہے لازماً کسی نہ کسی موضوع میں حضرت علی المرتضیٰ ان کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے قیامت کے دن اللہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ دراصل غلط فہمیاں بہت ہیں، لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گستاخ علی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ تو میں شروع میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو معبود نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، وہ صرف اللہ کا حق ہے، باقی ہم ہر طرح کی فضیلت کے قائل۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا داماد ہونا ہی بہت بڑا شرف ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ لیکن ہمارے بھائی وہ ان کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، حاجت روا بھی کہتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ تو ہم شرک نہیں کرتے، باقی ان سے محبت تو ساری کائنات سے زیادہ ہم کرتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اللہ ہم مانتے ہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ لیکن عیسائی کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو جو وہاں جواب ہے وہ یہاں بھی جواب ہے کہ جیسے لوگ انہیں مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں اور اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، یا اللہ سے بھی بسا اوقات وہ اوپر شاید سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے بندے تھے، ایک بشر تھے، صحابی رسول تھے، اور امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، جنتی ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر مکرم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عظیم ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، سخی ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ہے۔ وہ بہادر اور نڈر دلیر حق کی آواز کہ جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم عادل الحق حیث ما کانا، اے اللہ جہاں بھی علی ہو حق کو اس کی طرف موڑ دے۔ یہ میں نے ابتدا میں اس لیے باتیں کی ہیں، لوگ ہمارے قریب نہیں بیٹھتے، اگر بیٹھیں پتہ چلے تو یہ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ جناب علی المرتضیٰ سے کوئی پیار کرنے والا ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ واحد وہ نبی کی زوجہ ہے کہ جو کمواری ہے، باقی جتنی آپ کی ازواج ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں، یعنی ان کی شادی پہلے ہوئی تھی اور ان کو طلاق ہو گئی، اس کے بدلے میں اور ان کے خامد فوت ہو گئے، اور ان کے بعد ان کا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا۔ حضرت حفصہ مطلقہ ہیں، طلاق یافتہ، حضرت سودا بیوہ ہے، حضرت ام حبیبہ وہ بیوہ ہے، ام سلمہ بیوہ ہے۔ تو ایسے بے اختیار
یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی واحد یہ بیوی ہے جو کمباری ہے اور جس کی صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو خواب میں دکھا دی تھی، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے جبریل امین میرے پاس آئے تو آ کے انہوں نے ریشم کا کپڑا مجھے دکھایا، ایک تھیلی، تو میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں آپ کی بیوی ہے جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ جب انہوں نے اسے کھولا، اسے بند کر دیں، جب کھولا تو فرمایا اس میں عائشہ کی تصویر تھی، اور یہ واحد صحابیہ ہے جنہوں نے 2210 تقریباً احادیث روایت کی۔ 2210، ہم کسی ایک روایت کو سن لیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ عورتوں میں سے واحد صحابیہ ہے جنہوں نے 2210 احادیث روایت کی۔ کیا مسئلہ جی؟ روزوں میں مجھے آپ زیادہ ثواب کی رکھتے ہیں کہ مولوی کا زور لگے اور تو اس کو زیادہ ثواب ملے، ہے جی؟ چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو نہ بھی چلے تو پڑھا دیں گے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پہ ایسے جیسے سرید کی فضیلت کھانوں پہ۔ سرید کہتے ہیں کہ گوشت شوربے والا ہو اور اس میں روٹیاں بھگو کے اسے کھایا جائے نرم کر کے، جس میں آٹے کی تاثیر بھی آتی، شوربے کی بھی آتی، اور جو اس میں مسالے ڈالے جائیں اس کی بھی آتی ہے۔ فرمایا باقی عورتیں ویسی نہیں ہیں جیسے عائشہ ہے۔ فرمایا یہ واحد میری بیوی جس کے کمبل میں میں ہوتا ہوں تو اللہ کا فرشتہ وہی لے کے آ جاتا ہے۔ عائشہ وہ ہیں، اور بڑے بدبخت جو حضرت عائشہ پہ طنز کرتے ہیں، ایسے بدبخت، ایسے بدگماش اور ایسے بد نصیب جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ منزلہ، ان پہ طنز کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، اپنے ذکر میں، اپنی تقاریر میں، اور یہ وہ فکر نہیں کرتے کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوتی ہے، دنیا سے جاتے ہیں، تو عائشہ کی ران ہے اور عائشہ کا چہرہ آپ کے پاس۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہوئی جو کسی کو حاصل نہ ہوئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری، مرض الموت، اور میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہ باہر سے آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بڑا پسند فرماتے، آپ اشتیاق سے دیکھنے لگے، شوق سے دیکھنے لگے۔ مجھے سمجھ آ گئی، آپ بولتے نہیں تھے، آخری وقت آپ چپ ہو گئے تھے، بولتے نہیں تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عام حالات میں کہ مجھے ڈبل بخار ہوتا ہے، کہ ڈبل تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو کم ہوتی ہے، مجھے زیادہ ہوتی ہے۔ وَعَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، ان کو بھی موت آئی ہے، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی موت کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو مر گیا، آپ کے اور میرے کتنے فوت ہوئے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی نہیں آتا ہے، کسی قبر کے پاس جائیں تب بھی کوئی آواز نہیں آتی۔ آپ جتنے مرضی خیالات کر لیں، جو میں سے مرضی بیان کر لیں، یاد رکھیں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس کا حال اللہ جانتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے بڑے شوق سے مسواک کی طرف دیکھا تو میرے ذہن میں خیال ہوا کہ آپ کو مسواک کی حاجت ہے، آپ کو مسواک بڑی پسند۔ فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کی مشقت کا ڈر نہ ہو، میرے امتیوں کی، میں ہر نماز کے وقت حکم دیتا کہ ہر بندہ مسواک کرے، اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں، رب آپ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، تو کہیں اگر منہ میں بدبو آ جائے
تو رب کائنات کی ملاقات میں رب ناراضی ہو جائے کہ میری وقت ہی کوئی نہیں ہے، میرے سامنے لوگوں کسی بڑی شخصیت سے ملنا ہو تو بڑا ٹینشن ہو کے، بڑا پاک صاف ہو کے، بڑا ہی وضع کفا بنا کے، بڑے کہ کوئی بدبو نہ آئے کہ بڑی شخصیت ہے. تو اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ کی ذات تو بڑی عظیم ہے، جو قدوس ذات، اس کے سامنے جاتے ہوئے اگر منہ سے بدبو آئے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بدبختی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس سے آپ ملاقات کر رہے ہیں اور آپ کے منہ میں بھی، آپ کے جسم میں بھی بدبو ہو، تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ جل شانہ اتنی بلند ذات ہے، تو اس کے سامنے جاتے ہوئے اپنی حالت کا اندازہ کر لیا. تو کہتی میں نے وہ مسواک لی تو میں نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی میں اس کو نرم کر دوں آپ کے لیے. تو آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ نے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ ہاں. کہتی میں نے وہ مسواک پھر نرم کی اور میرا لعاب، پھر وہ مسواک میں نے اللہ کے رسول کے دانتوں پہ پھیری تو میرا لعاب اور اللہ کے رسول کا لعاب آپس میں مل گیا، اور میری ران اور میرے کندھا، میرے چہرے کے درمیان رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے اس دنیا سے. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ جس کے ساتھ، جس کے لحاف میں وحی آتی ہو، کسی اور کتنی آپ کی 10 اور بیویاں ہیں تو کسی کے پاس وحی نہیں آتی. جب بھی عائشہ کے پاس آتے ہیں تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. اسی حالت میں وفات کہ رسول اللہ کے چہرے کو حضرت عائشہ نے دیکھا، آپ نے عائشہ کے چہرے کو دیکھا کہ کہتے ہیں میں نے بس آخری کلمات آپ کے یہی سنے، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ بلند ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، انبیاء کے ساتھ ملا دے. اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ ان کے ساتھ ملا دے جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو نیک ہیں. اور بعض کہتے ہیں رفیق اعلیٰ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور عائشہ وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے تیمم کا مسئلہ نکلا. پانی نہ ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے. تو یہ مسئلہ حضرت عائشہ کی وجہ سے سورہ نور کی 4 نمبر آیت سے لے کے 20 نمبر آیت تک، یہ 16 آیات 17 یہ آیات حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہوئی کہ سفر میں تھے تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، پانی ادھر نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو جو پاک مٹی ہو اس سے تیمم کر لو. یعنی ہار حضرت عائشہ کا ہے اور اس کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کا حکم نازل ہو گیا. اتنی شان ہے، اتنا مقام. اور یہ واحد دنیا میں حضرت مریم علیہ السلام کے بعد اور حضرت عائشہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ان کے علیہ السلام، ان کے بعد یہ تیسری شخصیت ہے جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی کہ ان کے ساتھ الزام لگا دیا کہ عائشہ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کہ قافلہ گزر گیا، یہ اپنے ہودج میں تھیں، قضائے حاجت کے لیے نکلی تو لوگ، کیونکہ جسم ہلکا تھا تو لوگ وہ ہودج اٹھا کے نکل گئے، یہ وہیں راستے پہ بیٹھ گئے. حاطب بن ابی بلتا یہ صحابی ہیں، وہ پیچھے سے جیسے لشکر کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سامان پیچھے نہ رہ جائے تو آگے پہنچانے کے لیے وہ آ رہے تھے. انہوں نے آپ کو دیکھا تو انا للہ پڑھا، پھر انہوں نے آپ کو اونٹ پہ سوار کیا، پھر مدینے میں آ گئے. منافقین باتیں بنانے لگ گئے کہ عائشہ اور حاطب بن ابی بلتا ان کا کردار صحیح نہیں. نبی کی بیوی، رحمت للعالمین، فخر کونین،
والی دو جہاں مکہ کے در یتیم، عبداللہ کے چاند آمنہ کے لال، عبداللہ کا بلال کے آقا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کے نانا اور ساری کائنات کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی پہ اس امت کے منافقین نے الزام لگایا۔ ایک مہینہ، اور آدمی کے لیے سب سے بڑی بات اس کی عزت ہوتی ہے۔ پیسہ تو ہاتھوں کی میل، نہ شہرت کوئی بڑی بات، شہرت کوئی بڑی بات نہیں، پیسہ کوئی بڑی بات نہیں، مقام کوئی بڑی بات نہیں۔ شہرت کبھی کسی کو مل جاتی ہے، پیسہ کبھی کسی کے پاس آ جاتا ہے، کبھی آدمی کی شہرت چلی جاتی ہے، کبھی آ جاتی ہے، کبھی پیسہ آتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے، کبھی آدمی کا اختیار ہوتا ہے، کبھی آدمی بے دست ہوتا ہے، مقام نہیں ہوتا ہے، کبھی آدمی کی شہرت پھیل جاتی ہے، کبھی نہیں پھیلتی۔ لیکن عزت وہ چیز ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ آدمی کو عزیز ہو، کہ آدمی کی بیوی پہ، آدمی کی بیٹی پہ، آدمی کے بیٹے پہ، آدمی کی عزت پہ حرف آ جائے تو آدمی کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ معاشرے میں کتنے افراد ایسے بیٹیوں کی وجہ سے سر جھکانے پڑے، بیٹوں کی وجہ سے سر شرم سے جھکانے پڑے، لوگوں کو اپنی پگڑیاں لوگوں کے پاؤں میں رکھی کہ بیٹیوں کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ بدنام ہو گئے، حالانکہ اس کا قصور نہیں۔ تو رسول اللہ کی جو کائنات کے خاتم النبیین ہیں، رسولوں کے امام اور ممبر و محراب کے والی، مولا منجا، اور اس جگہ پہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کے میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو درمیانی راستہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ اس کے والی فاتح مکہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، صلح حدیبیہ، ان تمام کے وہ شاہ سوار صادق امین ہیں، لیکن لوگ نہیں پرواہ کرتے۔ اگر میرے بارے میں کوئی بات کرتے تو مجھے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کر دے کسی کے بارے میں۔ اور لوگوں نے جو کلمہ گو، انہوں نے تو رسول کی بیوی کو نہیں چھوڑا، رسول کی عزت کو نہیں دیکھا۔ اور یہاں میں بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا، اگر کسی کی کوئی برائی آپ کو علم ہو جائے تو معاشرے میں مت پھیلائیے۔ جو لوگوں کی برائیوں پہ پردے ڈالتا ہے، اللہ اس کی برائیوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو عام ہی ہو چکا ہے، اور لوگ صرف ویوز لینے کے لیے کہ میرے ناظرین یا دیکھنے والے یا پڑھنے والے سننے والے زیادہ ہو، کیونکہ ان چیزوں کے پیسے ملتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی عزتوں کو سر عام نیلام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ کی بھی عزت سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہے، خاص طور پہ اپنے مخالف۔ اور اللہ کسی کو مخالف بھی دے تو عزت والا دے، غیرت والا دے، مخالف گرا ہوا نہ ہو۔ کہ جیسے عدتوں کے کیس ٹی وی پہ بیان کیا گیا، عدتوں کے، عورتوں کے عدتوں کے کیس، کوئی شرم حیا نہیں، صرف ویوز لینے کے لیے مخالفت، سیاسی مخالفت میں لوگوں کی بیویوں کی عدتوں کے کیس لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہ شرم، کوئی حیا کوئی بھی نہیں۔ رسول اللہ کے لیے بڑا ہی دکھی، وہ غم کا وہ سما تھا کہ آپ کی وہ بیوی جس کو اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا، جس کو آپ کو دکھائی کہ دنیا آخرت میں آپ کی بیوی ہے، اس پہ الزام لگتا ہے، اور یہ آدمی کے لیے بڑا ہی وہاں دکھ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نبی علم غیب جانتا ہے، ایک مہینہ میرے نبی وہ اس غم میں مبتلا رہے، کیوں لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ بات جھوٹی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر بندہ بے بس، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے نیک ہے، چاہے بت۔ آپ اور میں بے بس، قضائے حاجت کے معاملے میں بے بس، کھانے کے معاملے میں بے بس، پینے کے معاملے میں بے بس، سونے کے معاملے میں بے بس، آرام کے معاملے میں بے بس۔ صرف اللہ ہے جسے الصمد کہا جاتا ہے، اور صمد کا معنی ہوتا ہے ٹھوس، جس میں سے کوئی چیز گزر نہ سکے، جس پہ کوئی چیز اثر نہ کر سکے۔
اللہ کے علاوہ ہر کائنات کا شخص بے بس ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وہ نبی ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، صحابی ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، پچھلی امتوں میں سے ہوں، اگلی امتوں میں سے ہوں، فرشتے تک، نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، باہری مخلوقات ہو، اللہ کے علاوہ سارے اللہ کے فقیر ہیں، سارے بے بس، صرف اللہ بے پرواہ ہے۔ مغنی، غنی، سمد اسی کو لائق ہے، اور یہ صرف اللہ کی صفات ہے۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بے پرواہ نہ ہو، کہ بے پرواہ، سارے ہی ان کو پرواہ ہوتی ہے، سارے ہی ان دنیا میں جیتے ہیں، جیسے لوگوں کو تکلیف آتی ہیں ایسے انبیاء اور صلحاء کو بھی۔ تو آپ پھر حضرت عائشہ کے پاس، اے عائشہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تیرے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ نے یہ کہا نا کہ توبہ کر لے، چاہیے تو یہ تھا کہ میرا خامد ہے، میرا ساتھ دیتا، جس کے ساتھ میں نے دن بتائے ہیں، جس کے ساتھ دن گزارے ہیں، جس کے ساتھ باتیں گزاری ہیں، جس کے میرے لحاظ میں وحی آتی ہے، جس کی تصویر اللہ دکھا دیتا ہے، کہ میں آپ کے گھر میں نبی کا حرم، چاہیے تو یہ تھا کہ نبی میری گواہی دیتے، اور لیکن شریعت سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، نبی ہو یا عام آدمی۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نبی بن گئے، آپ کو نفل نماز کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تو آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، لیکن جو شریعت دوسروں کے لیے وہی نبی کے لیے۔ لوگ روزہ رکھیں گے، نبی روزہ رکھے گا، لوگ نماز پڑھیں گے، نبی نماز پڑھیں گے، لوگ حج کریں گے، نبی بھی حج کریں گے۔ دین پہ سب سے پہلے امر پیرا نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ وہ سب کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کی اطاعت ہونی۔ تو آپ کہتے پھر مجھے بخار ہو گیا۔ پھر آپ نے جب یہ کہا کہ عائشہ اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب خامد معاشرے میں بھی ہے، کسی کی بیٹی اگر اپنے گھر میں آ جائے کہ اس کا خامد ناراض ہو جائے تو ماں باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں، بھائیوں کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ اور یہاں میں گزارش کروں گا کہ کبھی عدالتوں میں نہ جائیں کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، بیٹھ کے پہلے مسئلہ حل کر لیں۔ ہاں، کسی مسئلے میں واقعتاً ضرورت ہوتی ہے کہ آپ خلا لے لیں، لیکن ناجائز نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ آج جی کھانا اچھا نہیں پکا، چلو جی ہمارے گھر میں آ جاؤ، فون کر دیتی ہیں وہ، جی آج کھانا نہیں اچھا پکا، جی آج مجھے جی ڈانٹ دی ہے۔ وہ تیرا مجازی خدا ہے، تیرا نصف ایمان ہے تیرے لیے تو۔ اور جب ماں کہتے ہیں نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہ جنت بھی تو باپ کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو عورتیں کیوں نہیں سمجھتی؟ چھوٹے چھوٹے ماں، اور یہ تنگ کرے رکھنا کہ جی اتنا خرچہ ہمیں دو، خرچہ تو وہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں خامد، یہاں میں اس لیے بات کرنے لگا ہوں صرف واقعات نہ ہم بیان کریں، حضرت عائشہ کی زندگی سے سیکھیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا ماں حق کو آہا دینا، ہم میں سے کسی کا کیا حق ہے؟ بیوی کا حق کیا ہے کسی خامد پہ؟ ماں حق کو زوجت آہا دینا علی، خامد پہ اس کی بیوی کا حق کیا ہے؟ فرمایا جب وہ پہنے اسے پہنائے، جب یہ کھائے اسے کھلائے، اس کے معاملات دیکھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کو نہ مارے، اس کو گالی نہ دے، اس کو برا بلا نہ کہے، اس کے والدین کو اپنے والدین جیسا سمجھے، یہ اس کا حق ہے۔ اور خامد کا حق یہ ہے اس کی بیوی پہ کہ بیوی اس کی عزت کرے، اس کی باتیں اپنے میکے میں نہ پہنچائے، کہ خامد کے گھر کے حالات اپنے گھر میں بتانا، چگلی کرنا، غیبت کرنا، یہ تو ایسے ہے
رسول اللہ نے فرمایا کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے کہ میرا بھائی مرا ہوا ہے اور کوئی مجھے کہے کہ اس کی بوٹیاں بنا کے تم کھا لو. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دو آدمی غیبت کر رہے تھے. تو آپ نے نماز کے بعد انہیں کہا, روزہ بھی تھا ان کا, نماز کے بعد آپ نے دونوں کو بلوایا, فرمایا اپنا روزہ دوبارہ رکھو, تمہارا روزہ بھی نہیں ہوا, تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی, دوبارہ نماز بھی پڑھو. کتنے معاملات خراب ہیں. عدالتوں میں جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ خامد ہی سچا ہوتا ہے, دونوں طرف سے تالی بجتی ہے تو پھر ہی مسئلہ بنتا ہے, تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی. اللہ پاک ہماری بہنوں کے گھروں کو بسائے, اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد رکھے. اللہ بیٹیوں کی طرف سے, بیٹوں کی طرف سے کبھی بھی ماں باپ کو بری خبر سنانے کو نہ ملے. تو وہ کہتے ہیں جب آپ نے مجھے کہا کہ اپنے گھر میں چلے جاؤ تو میری جیسے زندگی ہی ختم ہو گئی. میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ جو سب سے چہیتی بیوی تھی, کہ لوگ جب تحفہ دینے لگتے تو یہ دیکھتے کہ عائشہ کی باری کس دن ہے. رسول اللہ نے عائشہ کے گھر میں کب جانا ہے تو لوگ تب تحفہ بھیجتے تھے. کہا میرے تو گمان سے ہی سب کچھ گزر گیا کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ بھی مجھے چھوڑ سکتا ہے. اللہ تمام جوڑوں میں اللہ تعالیٰ آپس میں محبت نصیب فرمائے. کبھی ان کی سن لو, کبھی اپنی سنا لو. صرف یہ نہیں ہے میں مرد ہوں, مرد تو وہ ہوتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا پہلوان وہ ہے, طاقتور وہ ہے جو کسی کو پچھاڑتا نہیں ہے, وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے, اپنے اوپر قابو پاتا ہے. اگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کبھی اس نے بھی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول کی بیویاں آپ سے مانگ لیتی تھی, خرچہ مانگ لیتی تھی, تو اللہ کے رسول نے تو نہیں کبھی گھر سے نکالا. تو پھر آپ نے بھیج دیا ادھر. عائشہ کہتے ہیں اس دور میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے گھروں میں, آج تو یہ واش روم وغیرہ بیت الخلاء گھروں میں, اس دور میں باہر جانا پڑتا. عائشہ کہتی ہے ایک دن میں نکلی بیت الخلاء کے لیے تو راستے میں لوگوں نے باتیں کی کہ نبی کی بیوی کا کردار صحیح نہیں ہے. چھپی تو ہوئی تھی, پتہ نہیں تھا انہیں کہ عائشہ ہے, لیکن جب معاشرے میں کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور صرف چسکے لے لے کے بیان کرتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے کہ وہ بھی ایک عورت کا بیٹا ہے, اس کی بہن بھی ایک عورت. کسی کی برائی کو ہم ایسے اچھال, کسی کی عزت کو ہم جنازے نکال. سود کے میں نے بڑی مرتبہ یہ روایت بیان کی ہے, سود کے 70 گناہ ہیں, 70 درجے. سب سے ہلکا درجہ وہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کر لے, اور سب سے سود کا بڑا گناہ یہ ہے کسی مسلمان کی عزت کو پائمال کیا جائے. اور وہ جو لوگوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے, لوگوں کی باتیں آگے پہنچاتا ہے, جاسوسی کرتا ہے صرف چسکا لینے کے لیے, اپنا نام بنانے کے لیے کہ بڑا خبردار آدمی ہے جی, بڑی خبریں اس کے پاس ہیں, تو یاد رکھیے پھر دنیا مکافات عمل ہے. آج آپ کسی کی خبر پہنچاتے ہیں, کل تیری خبر کوئی پہنچائے. عائشہ کہتی ہیں مجھے تو پھر قضائے حاجت ہی بھول گئی, وہیں سے میں واپس آ گئی. پھر میں چارپائی کے ساتھ لگ گئی, پھر میں دنیا سے علیحدہ ہو گئی کہ جس شوہر مکرم کی بیوی ہوں, زوجہ ہوں, وہی نہ بلائے تو پھر دنیا کا کیا شکوہ ہے. جس پہ آدمی کو سب سے زیادہ مان ہوتا ہے, جب اس کی طرف سے غم پہنچتا ہے تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ پھر غم کیا ہوتا ہے. کہا میں گھر میں 1 مہینہ, تصور کریں کہ آپ خطبہ بھی دیتے, آپ نماز بھی پڑھاتے, اور یہاں اماموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اسی کی بدخوئیاں کرتے ہیں, اسی امام کی چغلیاں کرتے ہیں, اور شرم بھی نہیں آتی. اور ایک کراچی میں ایک ویڈیو شاید وہ ہے کہ مسجد میں وہ آ کے بھی بولتا ہے جس کو گھر میں کوئی پوچھتا نہیں, آپ کا سردار ہوتا ہے. نبیوں کے امام کی سنت یہ ہے کہ ان کو بھی ستایا گیا, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کو بھی ستایا جاتا ہے. ذرا سی خطیب کی, واعظ کی, مبلغ کی, امام کی بات میرے مفادات کے کیا خلاف ہوئی, میری پارٹی کے کیا خلاف ہوئی, فوراً بکواس, فوراً ہی اس پہ فتوے, فوراً ہی اس کے بارے میں بکواس شروع کر دیں. یعنی اگر کوئی
ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. میں بیان کرتا ہوں بسا اوقات میرے بہت سے بھائیوں برا لگتا ہے اور آپس میں محفلوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. آپ کا کیا منظر ہوگا؟ آپ پہ وہی بھی اترتی ہے, آپ خطبہ بھی دیتے, 1 مہینہ نماز بھی پڑھاتے ہیں, وہی آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, وہی کہتے ہیں کہ نبی کی بیوی جو ہے بد کردار ہے. اس نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا جس بیوی سے اتنا پیار کرتے ہیں, اس کا دل دکھتا ہوگا. لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہونا پڑتا ہے. اپنی صفائی خود پیش نہیں کی, اور کردار وہ نہیں جو میں اپنا بیان کروں, کردار وہ ہے جو لوگ میرا بیان کریں, اللہ اور فرشتے بیان کریں. کہا پھر 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے اس کی 16 آیات نازل کی, آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 20 تک, اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ کائنات ختم ہو سکتی ہے, عائشہ کی پاک دامنی اور صداقت ختم نہیں ہو سکتی. اور فیصل آباد کے ایک ہمارے مبلغ ہوتے تھے قاری عبدالحفیظ, ساری زندگی اماں عائشہ ماں عائشہ ماں عائشہ کرتے رہے, اور ان کی موت بھی تقریباً 17 رمضان کو ہوئی ہے, جس دن میں حضرت عائشہ کی وفات ہوتی ہے. اور میری بھی خواہش, اے اللہ میں نے تیرے نبی کی اس بیوی کی عزت بیان کی, قیامت کے دن اس نبی کی بیوی کا مجھے پڑوس نصیب کر دینا, اس لیے کہ جہاں یہ نبی ہوں گے وہیں ان کی بیوی ہوگی. نبی کی بیوی کا پڑوس مل گیا تو نبی کا پڑوس مل گیا. تو قیامت تک اللہ نے اعلان کر دیا کہ نبی کی بیوی پاک ہے وہ لوگ, اور پھر انہیں سزا دی گئی. 3, ایک صحابیہ تھی, وہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش, ایک وہ تھی. ایک مصطح بن اساسہ حضرت ابوبکر کی خالہ کا بیٹا تھا, اور ایک حسان بن ثابت جو کہ شاعر رسول تھے, وہ تھے جو لوگوں کی باتوں میں آ کے جنہوں نے باتیں کی, اور انہیں پھر سزا دی گئی. انہیں 80 درے مارے گئے, کوڑے مارے گئے. یہ شرعی سزا ہے. اگر کوئی آپ پہ غلط الزام لگائے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لوگوں کے درمیان میں مارے. اور اسلام کا نفاذ شاید لوگ نہیں چاہتے, اور دنیا میں بڑی بد امنی پھیلی ہے. اسلام کا نفاذ کر کے دیکھیے, حدود اللہ کا نفاذ کیجئے, آپ کے معاشرے میں امن اور چاشنی پھیل جائے. پھر اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے آئے, عائشہ اللہ نے تیری پاک دامنی بیان کر دی ہے. وہی جو 1 مہینے تک پریشان رہے, جب یہ آیات اتری رسول اللہ مسکرا رہے تھے اور رو رہے تھے. پھر رسول اللہ لوگوں کے سامنے یہ آیات, اور قرآن کا ہر پڑھنے والا جس سے ترجمہ آتا ہے نہیں آتا ہے, وہ جب سورہ نور پڑھتا ہے تو عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ عائشہ پاک ہے, عائشہ معصوم ہے, عائشہ صدیقہ ہے, عائشہ حمیرہ ہے. قیامت تک ہر پڑھنے والا, ہر مکتبہ فکر, وہ لوگ جو حضرت عائشہ سے بغض رکھتے ہیں وہ لوگ بھی یہی آیات پڑھتے ہیں اور سمجھ پھر نہیں آتی. سچ وہ ہوتا ہے جو اللہ زبان سے کہلوا دیتا ہے. جیسے فرعون مرنے لگا تو کہنے لگ گیا کہ میں اس ذات پہ ایمان لایا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے. فرعون نے کہا مرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ تو زندگی میں بار بار جو جتنے قرآن ختم کرتا ہے اتنی مرتبہ سورہ نور پڑھنا پڑتی ہے, اور یہ زبان سے اللہ تعالیٰ گواہی دلاتا ہے ان لوگوں کو جو حضرت عائشہ پہ طنز کرتے ہیں, ان پہ تنقید کرتے ہیں, ان کی تنقید کرتے ہیں. ان کی زبانوں سے کہلاتا ہے کہ عائشہ پاک ہے, عائشہ مقدسہ ہے, عائشہ معصومہ. اور پھر ان کی وفات ہوتی ہے 17 رمضان کو 58 ہجری. پیدائش ہے نبوت کے 4تھے سال, اور وفات ہے 58 ہجری میں 17 رمضان کو. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں دفنائیں, تو اس بی بی نے کہا, عائشہ صدیقہ نے کہا کہ خواہش تو میری بڑی کہ میں وہاں اپنے رسول کے ساتھ دفن ہو جاؤں, لیکن میں نہیں چاہتی کہ باقی بیویوں کو ان کا حق نہ ملے. اگر باقی باہر دفن ہوئی ہیں تو مجھے بھی باہر دفن کر دیں. اور وہاں وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہ حجرہ عائشہ ہے.
تو اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی قبر کو بھی چھوڑا، کہا مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، اور پھر وہاں دفن کی۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ علی المرتضیٰ وہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہوتے ہیں، اور جو شہید ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت دوا نہیں ہوتا، جسے کوئی مار دے، کہ جس کی شہادت ہو جائے وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا؟ لوگ کسی بات کو نہیں سمجھتے، اور ان کی شہادت ہی بتانے کے لیے کافی، تو جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ کسی اور کو کیسے بچا سکے؟ اور میں ہوں، لوگ میرے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں، فلاں کر سکتا، فلاں کر سکتا، اپنا کام ہوتا نہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا، ساری کائنات بے بس، ہاں اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھوں پہ کبھی کوئی کام کروا دیتا ہے، جسے ہم کرامات کہتے ہیں، نبیوں کے ہاتھوں پہ معجزات ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ہاتھوں پہ کرامات ہوتی ہیں، یہ اور بات، لیکن ذاتی طور پہ کوئی کسی کا نہ کچھ بھلا کر سکتا ہے، نہ کوئی برا کر سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء شہید واللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں۔ اور پھر ان کو کوفے میں ہی ان کو وہاں دفنایا گیا، وہیں شہادت۔ لوگ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا شہادت کے بعد علی المرتضیٰ کہاں چلے گئے، کہانیاں سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں لوگ، کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا حضرت حسن کو کہ جب میں شہید ہو گیا، یعنی میری وفات ہو گئی، تو ایک گھڑ سوار آئے گا، اس کو میری لاش دے دینا۔ جب شہادت ہو گئی، فوت ہو گئے، تو ایک گھڑ سوار آیا، انہوں نے کہا اپنے والد کی وصیت یاد؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تھا علی نے کہ نہیں پوچھنا۔ انہوں نے کہا جب علی نے کہا اس وقت وہ امام تھے، اب میں امام۔ کہا اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور گھڑ سوار میں، تو آگے علی تھے۔ یعنی کہانیاں ایسی ایسی کہانیاں، جی پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے۔ وہ عام انسان جیسے ہم، رسول اللہ کی قبر ہو سکتی ہے تو علی المرتضیٰ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور امام حسین کی ہو سکتی ہے، امام حسن کی ہو سکتی ہے، فاطمہ الزہرا، باقی اہل بیت، حضرت عائشہ، ان کی ہو سکتی ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کی کیوں نہیں قبر ہو سکتی؟ یعنی جن علی المرتضیٰ کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہمارے ایمان کے معیار، بہادر علی، لوگوں سے جب سنتے ہیں تو وہ کسی اور کی بات کرتے ہیں، مشکل کشا بنا دیتے، وہ کہتے ہیں مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں خالق ہونے کے لحاظ سے اللہ کی تحقیق کوئی نہیں لگا سکتا، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مخلوق کے لحاظ سے علی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جیسے یہ لوگوں نے غلط بات کر دی کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے علی المرتضیٰ، حالانکہ روایت ہی ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں۔ تو وہاں شہادت کی موت پائی، جس شہادت کی تمنا رسول اللہ کرتے رہے۔ فرمایا البتہ یہ کہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، لان اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم یحیا، کہ میں چاہتا ہوں میری شہادت ہو، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہادت ہو، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہادت ہو۔ وہ شہادت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کے نصیب میں، اور ان کی وہ شہادت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے دروازے پہ، جامع مسجد کوفہ، اس کے دروازے پہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوتی۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جس نے آخری نماز پڑھ کے رب سے ملاقات کی ہو، ایسی موت ہونی چاہیے۔ اور وہ علی کا نام لے اور بے نمازی، علی المرتضیٰ کا نام لے قرآن نہ پڑھے، علی المرتضیٰ کا نام لے بھنگ اور چرس پیے، علی المرتضیٰ کا نام لے اور جھوٹ بولے، علی المرتضیٰ کا نام لے دغا بازی کرے، علی المرتضیٰ کا نام لے اور دنیا کی تابع داری کرے، دنیا کے پیچھے چلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا مولا علی درویش، جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی بھی درویشانہ ہوتی ہے، ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اسی لیے رسول اللہ کے ساتھ ان کو ساتھ مل گیا کہ آپ کے داماد بنے۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ آپ جب غزوہ تبوک پہ گئے
تو حضرت علی المرتضیٰ کو پیچھے لوگوں پہ چھوڑ کے گئے کہ امامت کروائیں گے، مدینے کے امیر بنا کے گئے۔ نبی کا خلیفہ ہونا بڑی بات، اور نبی کا نائب بننا، جانشین بننا بہت بڑی بات ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق وہ نائب بنے، تو زندگی میں نائب حضرت علی المرتضیٰ بنے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ افسردہ ہو گئے، انہوں نے کہا، علی المرتضیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں میں، عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو خوش نہیں ہے کہ میری اور تیری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے تو نبی نہیں بن سکتا، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی بھائی۔ مدینے میں آئے ہجرت کر کے تو مواخات مدینہ ہوا، ایک مہاجر ایک انصاری آپس میں بھائی بن گئے، ایک مہاجر ہونا ایک انصاری ہونا آپس میں بھائی بن گئے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں، باقی صحابہ ان کے انصاری صحابی ان کے وہ بھائی بن گئے۔ ابھی وراثت کے احکام سے پہلے اس دور میں جو بھائی بن گیا اس نے وراثت میں سے بھی حصہ دے دیا، وہ تعلق نسلی تعلق سے بھی مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنی بیویاں تک کو طلاق دے کے کہا کہ ان سے شادی کر، اپنا مال تقسیم کر کے دیا، چونکہ تجھے اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے تو میں اپنے بھائی سے بڑھ کے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت علی افسردہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، اللہ کے رسول مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، باقی سارے بھائی بن گئے۔ فرمایا تجھے بھائی کی کیا ضرورت ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جہاں رسول ہوں گے وہاں مولا علی بھی ہوں۔ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت علی المرتضیٰ پہ، کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ تعالیٰ ان کی سیرتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔